السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہمارے دورہ قرآن کے اندر 8ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے، اور ہم تمام چیزوں کو ان کے روبرو لا کر جمع کر دیتے، تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے۔ ہاں، اگر اللہ چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے بہت سے دشمن شیطان پیدا کیے، اور کچھ آدمی اور کچھ جن جو دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ایسے کام نہ کر سکتے۔ سو ان لوگوں کو جو کچھ یہ افطرا پردازی کر رہے ہیں اس کو آپ رہنے دیجئے، اور تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ اس کو پسند کر لیں، اور تاکہ ان امور کے مرتکب ہو جائیں جن کے وہ مرتکب ہو رہے ہیں۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا۔ تو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں، حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے۔ اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کیے گئے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے۔ اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں۔ وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے گمراہ ہوتی ہے اور حق ہمیشہ تھوڑا ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جدھر اکثریت جا رہی ہے وہی راستہ ٹھیک ہے، لیکن نہیں، قرآن کہتا ہے کہ وہ راستہ غلط ہے جہاں اکثریت ہو۔ پھر مزید فرمایا کہ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین۔ یقیناً آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔ پھر جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو۔ اور تمہارے لیے کیا وجہ ہے کہ تم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ نے ان سب جانوروں کی تفصیل بتا دی ہے جن کو اس نے تم پر حرام کیا ہے، مگر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑ جائے تو حلال ہے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے لوگ بغیر علم کے محض اپنی خواہشات کی بنا پر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ حد سے نکل جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور پوشیدہ گناہ کو بھی چھوڑ دو، بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کی عنقریب سزا ملے گی۔
اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، بلا شبہ یہ نافرمانی ہے، اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرتے رہیں، اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتَةً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے، کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا؟ اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوشنما معلوم ہوتے ہیں۔ اس آیت کے اندر میتن سے مراد کافر ہیں اور فَأَحْيَيْنَاهُ سے مراد مومن ہیں۔ اس لیے کافر کفر و دلالت کی تاریکیوں میں بھٹکتا پھرتا ہے اور اس سے نکل ہی نہیں پاتا، جس کا نتیجہ ہلاکت اور بربادی ہے، اور مومن کے دل کو اللہ تعالیٰ ایمان کے ذریعے سے زندہ رکھتا ہے، جس سے زندگی کی راہیں اس کے لیے روشن ہو جاتی ہیں اور وہ ایمان اور ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ آخر میں اس کو کامیابی کی صورت میں ملتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں کو ہی جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں پر فریب کریں، اور وہ لوگ اپنے ساتھ ہی شرارت کر رہے ہیں اور ان کو ذرا خبر نہیں، اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے۔ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ کہاں اپنی پیغمبری رکھے۔ ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ہے ان کی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت نصیب ہوگی اور سخت عذاب بھی۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ بہت تنگ کر دیتا ہے، جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہے۔ اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر مخالفت حق کی ناپاکی مسلط کر دیتا ہے۔ یعنی جس طرح زور لگا کر آسمان پر چڑھنا ممکن نہیں ہے، اسی طرح جس شخص کے سینے کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دے اس میں توحید اور ایمان کا داخلہ بھی ممکن نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا سینہ اس کے لیے کھول دے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا ہے۔ ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، اور اللہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کا ولی اور سرپرست ہے۔ اور جس روز اللہ تمام مخلوق کو جمع کرے گا اور کہے گا، اے جنوں کی جماعت، تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنا لیے۔ جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، دنیا میں ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا اور ہم اپنی اس معین میعاد تک آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے معین فرمائی۔ اللہ فرمائے گا کہ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے۔ ہاں اگر اللہ ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا اور بڑا علم والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ظالموں کو ان کے اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیا ہے۔ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے اور تمہیں آج اس دن کی ملاقات کی خبر دیتے اور اس سے ڈراتے؟ وہ سب عرض کریں گے کہ ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، اور ان کی دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا، اور وہ لوگ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے جبکہ اس بستی کے رہنے والے حق سے بے خبر ہوں۔
اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے سبب درجے ملیں گے، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اور آپ کا رب بے نیاز ہے، رحمت والا ہے۔ اور اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے، جیسا کہ تم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا۔ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ لازماً آنے والی چیز ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ انما توعدون لآت سے مراد قیامت ہے، اور یہاں کہا گیا کہ تم عاجز نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے، چاہے تم مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ ہو چکے ہو۔ آپ یہ فرما دیجئے کہ اے میری قوم، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو اور میں بھی عمل کر رہا ہوں، سو اب جلد ہم تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اس عالم کا انجام کس کے لیے نافع ہوگا۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ ظلم کرنے والے کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا بذات خود، اور کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے، پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتی، اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ برا ہے وہ فیصلہ جو یہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں مشرکوں کے عقیدہ اور عمل کا ایک نمونہ بتایا گیا ہے کہ جو انہوں نے اپنے طور پر گھڑ رکھا ہے۔ وہ زمینی پیداوار اور مال مویشیوں میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے اور کچھ اپنے خود ساختہ معبودوں کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ اللہ کے حصے کو مہمانوں، فقراء اور صلہ رحمی پر خرچ کرتے ہیں، اور بتوں کے حصے کو بتوں کے مجاورین اور ان کی ضروریات پہ خرچ کرتے ہیں۔ پھر اگر بتوں کے مقررہ حصے میں توقع کے مطابق پیداوار نہ ہوتی ہو تو وہ اللہ کے حصے میں سے نکال کر اس میں شامل کرتے ہیں، اور اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہو تو بتوں کے حصے میں سے نہیں نکالتے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، یعنی اللہ کے حصے میں کمی کی صورت میں بتوں کے مقررہ حصے میں سے تو صدقات و خیرات نہیں کرتے۔ ہاں اگر بتوں کے مقررہ حصے میں کمی ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کے مقررہ حصے میں سے لے کر بتوں کی ضروریات پر خرچ کرتے ہیں، اسی لیے ان کے اس فیصلے کو برا فیصلہ کہا گیا ہے۔ پھر مزید فرمایا، اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کی قتل کرنے کو خوشنما کر رکھا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کریں اور تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے، تو آپ ان کو اور جو کچھ وہ غلط باتیں بنا رہے ہیں یوں ہی رہنے دیں۔ اور وہ اپنے خیال کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ یہ مویشی ہیں اور کھیت ہیں جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں، اور کچھ مویشی ہیں جن پر سواری یا بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ مویشی ہیں جن پر یہ لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے، اس پر جھوٹ باندھتے ہیں، ان قریب اللہ ان کو ان کے افتراء کی سزا دے گا۔ اس آیت میں ان کی جاہلی شریعت اور اباطیل کی 3 صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 ہے ہجر، یعنی کہ ممنوع ہونا۔ یہ پہلی صورت ہے کہ یہ جانور یا فلاں کھیت کی پیداوار ان کا استعمال ممنوع ہے، اسے صرف وہی کھائے گا جسے ہم اجازت دیں گے۔ یہ اجازت بتوں کے خادم اور مجاورین کے لیے ہوتی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ مختلف قسم کے جانوروں کو اپنے بتوں کے نام آزاد چھوڑ دیتے ہیں جن سے وہ بار برداری کا کام نہیں کرواتے یا سواری وغیرہ کے لیے کام میں نہیں لیتے، تو یہ بھی یعنی کہ ایک قسم ہے ان کی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ ذبح کرتے وقت صرف اپنے بتوں کا نام لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے۔ اور یہ جو ساری صورتیں یہ انہوں نے خود گھڑی تھی، اور یہ نام اللہ تعالیٰ کا لیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔
اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردہ ہے تو سب اس میں شریک ہیں۔ ان قریب اللہ ان کو ان کی غلط بیانی کی سزا دے گا، بلا شبہ وہ بڑا حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض حماقت سے بغیر علم کے قتل کر ڈالا، اور جو رزق اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا اللہ پر افطرا باندھتے ہوئے اس کو اپنے اوپر حرام قرار دیا۔ بے شک وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی راہ راست پر چلنے والے نہیں۔ اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، وہ بھی جو چھتریوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت اور کھیتیاں جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے، ان کے پھل کھاؤ جب وہ درخت پھل لائیں، اور اس میں جو حق واجب ہے وہ اس کے کاٹنے کے دن دیا کرو، اور حد سے مت گزرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ یعنی جب کھیتی سے غلہ کاٹ کر صاف کر لو اور پھل درختوں سے توڑ لو تو اس کا حق دو۔ اس حق سے مراد بعض علماء کے نزدیک نفلی صدقہ ہے اور بعض کے نزدیک صدقہ واجبہ ہے، یعنی کہ عشر 10واں حصہ اگر زمین بارانی اور نہری ہو، یا نصف عشر یعنی کہ 20واں حصہ اگر زمین کنویں اور ٹیوب ویل سے سیراب کی جاتی ہو۔ یعنی صدقہ اور خیرات میں بھی آنکھ آگے کہ حد سے تجاوز نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو تم ضرورت مند ہو جاؤ۔ اور مویشیوں میں اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے پیدا کیے، جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے کھاؤ، اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو، بلا شبہ وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے 8 نر اور مادہ، یعنی بھیڑ میں 2 قسم اور بکری میں 2 قسم۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو، یا اس کو جو ان دونوں کے پیٹ میں ہے؟ تم مجھ کو کس دلیل سے تو بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ 2 قسم اور گائے میں 2 قسم۔ آپ کہہ دیجئے کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہوں؟ کیا تم حاضر تھے جس وقت اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا؟ تو اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بلا دلیل جھوٹی تہمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے؟ یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ آپ کہہ دیجئے جو کچھ احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہتا ہوا خون، یا خنزیر کا گوشت، کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے، یا جو شرک کا ذریعہ ہو، غیر اللہ کے لیے نامزد کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے، بشرط یہ کہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو، تو واقعی آپ کا رب غفور و رحیم ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ، اور یہودیوں پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں ان پر حرام کر دی گئی تھیں، مگر وہ جو ان کی پشت پر یا آنتڑیوں میں لگی ہوئی ہو، یا جو ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، ان کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی، اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ پھر اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسعت اور رحمت والا ہے، اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا۔ یہ مشرکین یوں کہیں گے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ہم شرک نہ کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ آپ کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے روبرو حاضر کرو۔ تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو، اور تم بالکل قیاس آرائی سے باتیں بناتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے بس پوری حجت اللہ ہی کی رہی، پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لے آتا۔ آپ کہہ دیجئے اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات پر شہادت دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا۔
پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ اس کی شہادت نہ دیں، اور ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا اتباع مت کریں جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اپنے رب کے برابر دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر لازم فرما دیا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان میں سے کسی کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ وہ اعلانیہ ہو خواہ پوشیدہ ہو، اور جس کا خون کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کا اللہ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، اور ناپ اور تول پوری کرو انصاف کے ساتھ۔ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم بات کرو تو انصاف کی کرو، گو وہ شخص قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ سے جو عہد کیا اس کو پورا کرو۔ ان باتوں کا اللہ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اور یہ کہ یہ دین میرا سیدھا راستہ ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس کا تم کو اللہ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو اور سب احکام کی تفصیل ہو جائے، اور رہنمائی ہو اور رحمت ہو، تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لائیں۔ اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا، بڑی خیر و برکت والی، سو اس کا اتباع کرو اور ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ کہیں تم لوگ یوں نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو 2 فرقے تھے ان پر نازل ہوئی تھی اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے محض بے خبر تھے، یا یوں نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے۔ سو اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک کتاب واضح اور رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آ چکی ہے۔ اب اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی ان آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے لوگوں کو روکے۔ ہم جلد ہی ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کے اس روکنے کے سبب سخت سزا دیں گے۔ کیا وہ لوگ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا ان کے پاس آپ کا رب آئے، یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے؟ جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ پہنچے گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ تم منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں۔ آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے، اس کا مطلب یہ جیسے کہ قیامت کے قریب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، تو اس قسم کی بڑی نشانی دیکھ کر یہ ایمان لائیں گے۔ تو اگلے ہی جملے میں پھر اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ اگر یہ اس انتظار میں ہیں تو بہت ہی نادانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کیونکہ بڑی نشانی کے ظہور کے بعد کافر کا ایمان اور فاسق اور فاجر شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو۔ پس جب ایسا ہوگا اور لوگ اسے مغرب سے طلوع ہوتا دیکھیں گے تو سب لوگ ایمان لے آئیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، پس ان کا
معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے۔ جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گناہ ملیں گے، اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اسی کے برابر ہی سزا ملے گی، اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے کہ وہ ایک مستحکم دین ہے، جو طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جو اللہ کی طرف یکسو تھے اور وہ مشرک نہ تھے۔ آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کے لیے ہے، جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے، اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں۔ آپ فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ اور جو شخص بھی کوئی برا عمل کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے، اور کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا، پھر وہ تم کو بتائے گا جس جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک دوسرے کا رتبہ تم پر بڑھایا، تاکہ تمہیں ان چیزوں میں آزمائے جو اس نے تم کو دی ہیں۔ بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ واقعی بڑی مغفرت کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ سورۃ الاعراف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہو، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تم لوگ اس کتاب کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کا اتباع مت کرو۔ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت مانتے ہو، اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا، اور ان پر ہمارا عذاب اس وقت آیا، یا تو رات کا وقت یا اس حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے۔ سو جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا اس وقت ان کے منہ سے سوائے اس کے اور کوئی بات نہ نکلی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے، اور ہم پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ پھر یقیناً ہم اپنے علم سے ان کے حالات ان کے روبرو بیان کر دیں گے، اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے۔ والوزن یومئذ الحق، اور اس روز اعمال کا وزن بھی برحق ہے۔ پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو وہی کامیاب ہے، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا بسبب اس کے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان رزق پیدا کیا، تم لوگ بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم ہی نے تمہاری صورتیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے کس بات نے سجدہ کرنے سے روکا جب کہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ وہ کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے، اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے، سو نکل، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا مجھ کو قیامت کے دن تک مہلت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی۔ اس نے کہا چونکہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں
کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کی دائیں جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل اور خوار ہو کر نکل جا، اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہوں کو جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں ان کے سامنے کھول دے، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دونوں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور ان دونوں کے روبرو قسمیں کھا لیں کہ یقین جانیے کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ سو ان دونوں کو فریب سے معصیت کی طرف مائل کر لیا۔ پھر ان دونوں نے جب اس درخت کو چکھا تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے روبرو ظاہر ہو گئیں، اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے درختوں کے پتے چپکانے لگے، اور ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا صریح دشمن ہے؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر رویہ دیکھیں آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا، دونوں کے رویے میں کتنا زیادہ فرق ہے۔ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا تو شیطان نے کیا کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا اس لیے میں تیرے بندوں کو بھی بہکاؤں گا۔ لیکن یہاں آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم دونوں کو روکا تھا تو آدم علیہ السلام کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور دونوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کر لی۔ اور یہ توبہ اور استغفار کے وہی کلمات ہیں جو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سیکھے، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں بھی ان کا ذکر گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے لیے ایک وقت تک زمین میں رہنے کی جگہ اور نفع حاصل کرنا ہے۔ فرمایا تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے، اور اسی میں سے پھر نکالے جاؤ گے۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور معجب زینت بھی ہے، اور تقویٰ کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ تم لوگ نصیحت پکڑو۔ اس آیت کے اندر لباس کے فائدے بتائے جا رہے ہیں۔ یہاں پر دو فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر ایک ہے کہ سوآتکم، یعنی جسم کے وہ حصے جنہیں چھپانا ضروری ہے جیسے شرمگاہ وغیرہ، اور وریشہ، وہ لباس جو حسن و رعنائی کے لیے پہنا جائے۔ تو یعنی کہ ایک لباس کے اندر خوبصورتی بھی ہونی چاہیے اور وہ ساتر بھی ہونا چاہیے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لباس ستر کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تو وہ لباس ہی نہیں ہے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا۔ ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اتروا دیا کہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور سے دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریق پر پایا، اور اللہ نے بھی ہم کو یہی بتایا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ فحش بات کی تعلیم نہیں دیتا، کیا تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو اور اللہ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ ہی کے واسطے رکھو۔ تم کو اللہ نے جس طرح شروع ہی میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور بعض لوگوں پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنا لیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔
یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے اولاد آدم، تم ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو لباس سے آراستہ کر لیا کرو، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں پیدا کی ہیں، ان چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے دن تو خالص انہی کے لیے ہوں گی۔ اور ہم اسی طرح تمام آیتوں کو سمجھداروں کے لیے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ آپ فرمائیے، البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو اعلانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، اور ہر گناہ کی بات کو، اور نہ حق کسی پر ظلم کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نہیں نازل کی، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ذمے ایسی بات لگاؤ جس کو تم نہیں جانتے۔ اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے، سو جس وقت ان کی میعاد معین آ جائے گی، اس وقت ایک لمحہ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر آئیں جو میرے احکام تم سے بیان کریں، تو جو شخص تقوی اختیار کرے اور اپنی اصلاح کرے تو ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھٹلائیں اور ان سے تکبر کریں، وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ان لوگوں کے نصیب کا لکھا ہوا تو ان کو مل ہی جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے کہ وہ کہاں گئے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم سے وہ سب غائب ہو گئے، اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ۔ جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی، اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، سو ان کو دوزخ کا عذاب دگنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سبھی کے لیے دگنا ہے، لیکن تم کو خبر نہیں۔ اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں، سو تم بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمین۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ لوگ کبھی جنت میں داخل ہو سکیں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں جیسے اونٹ کبھی سوئی کے ناکے کے اندر نہیں داخل ہو سکتا، بالکل اسی طرح جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوگا وہ بھی جنت میں اسی طرح داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اسی لیے یہاں پہ یہ مثال دی گئی ہے۔ ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کوئی کام نہیں بتاتے، وہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ ہوگا ہم اس کو دور کر دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ
اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اس مقام تک پہنچنے کا راستہ دکھایا۔ اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم کبھی اس راہ کو نہیں پا سکتے۔ واقعی ہمارے رب کی اور پیغمبر کی باتیں سچی تھیں، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ جو نیک اعمال تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو۔ اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ فرمایا تھا ہم نے اس کو سچا پا لیا، بھلا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا کہ اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے، اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر تھے۔ اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی اور آراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے، اور وہ لوگ ہر ایک کو ان کے نشانات سے پہچانیں گے، اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے السلام علیکم۔ ابھی یہ اہل آراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور اس کی امید رکھتے ہوں گے۔ آراف والے کون لوگ ہوں گے؟ اس کے اندر مفسرین میں زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اکثر مفسرین کے نزدیک یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ ان کی نیکیاں جہنم میں جانے سے اور برائیاں جنت میں جانے سے روکیں گی، تو اسی لیے یہ وہاں پر بیٹھ کے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ فیصلہ ہو تو کوئی بات بنے۔ اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھیریں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم کو ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کر۔ اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو ان کے نشانات سے پہچانیں گے پکاریں گے اور کہیں گے آج تمہاری جماعت اور تمہارا تکبر تمہارے کچھ کام نہ آیا۔ کیا یہ وہی ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے اللہ ان پر رحمت نہ کرے گا؟ ان کو یوں حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں، تم پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی ہی ڈال دو یا اس میں سے کچھ دے دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے۔ جنت والے کہیں گے کہ اللہ نے دونوں چیزیں کافروں کے لیے حرام کر دی ہیں، جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو ہم بھی آج کے روز ان کو ترک کر دیں گے جیسا کہ وہ اس دن کو بھول گئے اور جیسا یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت واضح کر کے بیان کر دیا ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لائے ہیں۔ ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف اس کے انجام کا انتظار ہے۔ جس روز اس کا انجام سامنے آئے گا، اس روز جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے یوں کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی سچی باتیں لائے تھے، سو اب کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے کہ وہ ہماری سفارش کر دے؟ اور کیا ہم پھر واپس بھیجے جا سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ ان اعمال کے برخلاف جن کو ہم کیا کرتے تھے دوسرے اعمال کریں؟ بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ جو باتیں تراشتے تھے سب گم ہو گئیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ بے شک تمہارا رب وہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ رات سے دن کو اور دن کو رات سے ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ رات اس دن کے پیچھے لپکی چلی آتی ہے، اور سورج اور چاند دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین۔
تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کر اور چپ کے بھی، واقعی اللہ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں۔ اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد مت پھیلاؤ، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اس کو پکارو۔ بے شک اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے، اور وہ ایسا ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خشک کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، یوں ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو۔ اور جو ستھری سرزمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم ہے۔ اسی طرح ہم دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قدر کرتے ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں، یقیناً مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو تجھے صریح غلطی میں دیکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم مجھ میں تو ذرا سی بھی گمراہی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں، تم کو اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیرخواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو نہیں۔ اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے، سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے ہی رہے، تو ہم نے نوح کو اور ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا، بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، سو کیا تم نہیں ڈرتے؟ ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو تم کو کم عقل دیکھتے ہیں اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سمجھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا امانت دار خیرخواہ ہوں۔ اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے، اور تم وہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ بھی دوسروں سے زیادہ دیا، سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے ان کو چھوڑ دیں؟ اگر تو سچا ہے تو جس عذاب کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ۔ انہوں نے فرمایا کہ بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آ ہی چاہتا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ٹھہرا لیا ہے، ان کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی، سو تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔
اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، یہ اونٹنی ہے جو اللہ کی تمہارے لیے دلیل ہے، سو اس کو چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اور تم وہ وقت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو عاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین میں رہنے کا ٹھکانہ دیا، نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو، سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ان کی قوم میں جو متکبر سردار تھے انہوں نے غریب لوگوں سے جو ان میں ایمان لائے تھے پوچھا کیا تم کو اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کا رسول ہے؟ انہوں نے کہا بلا شبہ ان کو جو کچھ دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ متکبر لوگ کہنے لگے تم جس بات پر یقین لائے ہو ہم تو اس کے منکر ہیں، پس انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے اے صالح اگر تو رسول ہے تو جس عذاب کی ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ۔ پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ اس وقت صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے گئے اور فرمانے لگے اے میری قوم میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی، لیکن تم لوگ خیرخواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسے فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے دنیا جہان والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کیا، تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو اور عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو حد ہی سے گزر گئے ہو۔ اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا سوائے اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنے پھرتے ہیں۔ سو ہم نے لوط کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا بجز ان کی بیوی کے کہ وہ انہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے، اور ہم نے ان پر پتھروں کا مینہ برسایا، پس دیکھو تو صحیح ان کا انجام کیا ہوا۔ اب یہاں پر آپ غور کریں کہ تمام انبیاء جتنے بھی آئے سب نے فوراً سے توحید کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی دعوت دی، لیکن لوط علیہ السلام نے آتے ہی اپنے قوم کو اس برائی پر ٹوکا جو برائی ان کی قوم کے اندر موجود تھی اور اس سے پہلے کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا تھا، یعنی کہ توحید کی دعوت سے بھی پہلے انہوں نے اپنی قوم کو اس برائی کے بارے میں منع کیا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، پس تم ناپ اور تول پورا پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور زمین میں اس کی اصلاح ہو جانے کے بعد فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو، اور اس میں کجی تلاش کرو اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر ایمان لے آیا ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اور دوسرا گروہ وہ ایمان نہیں لایا تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں پر کفر پر صبر کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا،
بلکہ یہ ان کے لیے سخت وعید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اہل حق کا اہل باطل پر فتح اور غلبہ کا ہی ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک اور مقام پر فرمایا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُتَرَبِّصُونَ، پس تم بھی انتظار کرو اور یقیناً ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔